خدا سے ملنا ہے تو تانبے والے کی دکان پر آ جاؤ۔ ایک شخص کو خدا کی زیارت کا شوق ہوا تو اس نے 40 روز کا چلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت شوق اور انہماک سے اپنا چلہ پورا کرنے میں مصروف تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ وہ اعتکاف میں رہتا اور اس کی وجہ سے ہر ایک سے کٹا ہوا رہتا۔ اس کے سر پر صرف ایک ہی دھند سوار تھی کہ میں کسی طرح خدا کی زیارت کر سکوں۔ چلے کے 36ویں روز اس آدمی کو غیب سے ایک آواز سنائی دی کہ اگر خدا کی زیارت کرنی ہے تو شہر کے مرکزی بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر شام 6 بجے آ جاؤ۔ وہ آدمی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا کہ آخر خدا تانبا ساز کی دکان پر کیوں آئے گا۔ اگلے روز وہ 6 بجے سے پہلے ہی بازار پہنچ جاتا ہے اور مختلف گلیوں میں اس تانبا ساز کی دکان کو ڈھونڈنے لگتا ہے جہاں آج خدا نے آنا ہے۔ دکان ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نظر ایک بڑھیا پہ پڑتی ہے جو ہاتھ میں تانبے کا ایک برتن سا اٹھائی گھوم رہی ہے۔ وہ بڑھیا پریشان حال دکھائی دیتی ہے۔ وہ تانبا سازوں کی دکان پر ایک کے بعد ایک جاتی ہے اور انہیں برتن دکھا کر کہتی ہے کہ میں اسے بیچنا چاہتی ہوں۔ دکاندار اس برتن کو غور سے دیکھتے ہیں اور پھر بڑھیا سے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی 4 اشرفیاں دے سکتے ہیں۔ بڑھیا یہ قیمت سن کر مایوس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہ برتن کم سے کم 6 اشرفیوں میں فروخت کرے گی، لیکن کوئی بھی دکاندار اسے 4 اشرفیوں سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چلتے چلتے وہ بڑھیا بازار میں موجود ایک عام سی اور چھوٹی سی تانبا ساز کی دکان میں داخل ہو جاتی ہے۔ سڑک کے موڑ پر موجود وہ دکان انتہائی چھوٹی اور خستہ حال ہے۔ وہاں ایک عام سی صورت اور سادہ سے حلیے کا دکاندار بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ بڑھیا وہ تانبے کا برتن لے جا کر اس کے سامنے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے فروخت کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کو 6 اشرفیوں سے کم میں فروخت نہیں کرے گی۔ دکاندار وہ برتن لے کر دیکھتا ہے اور پھر بڑھیا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آخر 6 اشرفیوں والی شرط کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ یہ بات سن کر بڑھیا جواب دیتی ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور حکیم نے اس کے علاج کے لیے جو نسخہ لکھا ہے وہ کم سے کم 6 اشرفیوں کا آئے گا۔ اس سے کم قیمت پر اگر وہ برتن بیچ دے گی تو وہ اپنے بیٹے کا علاج مکمل نہیں کروا پائے گی۔ دکاندار اس کی بات غور سے سنتا ہے اور برتن کو دوبارہ الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے۔ وہ ہنس کر بڑھیا کو جواب دیتا ہے، ماں جی یہ برتن انتہائی مضبوط اور عمدہ ہے، اگر آپ اسے فروخت کرنا چاہتی ہیں تو کم سے کم 25 اشرفیاں طلب کریں۔ اور پھر وہ اس عورت کو 25 اشرفیاں دے دیتا ہے اور برتن اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ وہ بڑھیا 25 اشرفیاں لے کر خوشی خوشی اس کی دکان سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے راستے چلی جاتی ہے۔ یہ تمام ماجرا وہ شخص بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو بازار میں خدا کی تلاش میں آیا ہوتا ہے۔ بڑھیا کے وہاں سے جانے کے بعد وہ دکان میں داخل ہوتا ہے اور اس آدمی سے کہتا ہے کہ اے بھائی، مجھے لگتا ہے آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو 4 اشرفیوں میں خرید رہے تھے اور کوئی بھی اس سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ آپ نے وہی برتن 25 اشرفیوں میں خرید لیا۔ تانبا ساز کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا، اس برتن کی قیمت اتنی تھی ہی نہیں، لیکن میں نے وہ برتن خریدا نہیں ہے، میں نے تو خدا کی رضامندی کے لیے اس عورت کی مدد کی ہے تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج آرام سے مکمل کروا لے اور اسے مزید رقم کے لیے اپنے گھر کا کوئی اور برتن فروخت نہ کرنا پڑے۔ یہ بات سن کر وہ شخص ایک گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کہ چلہ کشی سے آج تک کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکا، اور یہ کہ خدا کی زیارت صرف انہی کو ملتی ہے جو گرنے والوں کو سہارا دیتے ہیں اور نیک نیتی سے کمزوروں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ لہٰذا چلہ کشی کی جگہ خدا کی مخلوق سے رحم کا معاملہ کرو، اور جب تم یہ سب کچھ کر لو تو تمہاری زیارت کرنے ہم خود آئیں گے۔